تو السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد سجاد۔ آج جو ہے نا میں ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر، تو میں نے کہا کیوں نہ میں ایک اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں اور آپ یقین جانیں کہ سعودی عربیہ تقریباً مجھے تو لگتا ہے کہ مطلب جسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار آپ پاگل ہو چکے ہو، یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں یا ان میں عقل نہیں ہے۔ اسرائیل ان کو اس طرح سے گھیرے میں ڈال رہا ہے، ان کو اس طرح سے مطلب چاروں طرف سے لپیٹا ڈال رہا ہے کہ یہ کل کو نا بھاگنے قابل نہیں ہوں گے۔ اور یہ حدیثیں ہیں کہ عربوں کی اس طرح سے لاشیں پڑی ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑے گا اور اس کو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی اور وہ اڑتا اڑتا خود لاش ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے بنانا ہے گریٹر اسرائیل جس میں مدینہ بھی شامل ہے۔ اب وہ انہی کو اتنا بیوقوف اور پیسے کا لالچ دے کر انہی کے علاقے میں ایک شہر بنا رہے ہیں، جو کہ وہ شہر دنیا میں ایک اپنی مثال خود ہوگا، یعنی کہ اس میں دنیا کی کوئی ایسی سہولت نہیں ہوگی جو اس دنیا میں نہ ہو، ہر سہولت دی جائے گی اور اعلیٰ ٹیکنالوجی اس میں یوز ہوگی کہ لوگ اس شہر میں گھومنے کا مطلب خواب دیکھیں گے۔ اور وہاں قانون کس کا لاگو ہوگا؟ وہ جو شہر بنا رہے ہیں ان کا، یعنی کہ اسرائیل کا وہاں پہ قانون لاگو ہوگا۔ دراصل یہ شہر ہوگا سعودی عربیہ کے، یعنی کہ ملک کے اندر، ان کے بارڈر کے اندر آئے گا، مگر قانون سعودی عربیہ کے وہاں کوئی لاگو نہیں ہوں گے، نہ ہی وہاں کوئی قانون اسلامی لاگو ہوگا۔ وہاں جو قانون ان کا دل کرے گا، جیسا کہ لوگ وہاں رہنا چاہیں، جو کرنا چاہیں، بدکاری کرنا چاہیں، عیاشیاں کرنا چاہیں، شراب پینا چاہیں، مطلب جس طرح کا بھی گناہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو سب سہولیات دی جائیں گی۔ مگر سعودیہ، ان کو شاید تو حدیثوں کا یا ماضی کا کوئی پتہ نہیں ہے، یا پھر یہ اپنے نبی کی حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں، یا جو اللہ کی طرف سے پیغام آئے یہ ان کو مانتے نہیں۔ ان کو نہیں پتہ یہودی کون ہے اور ان کو کتنی بار ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اللہ پاک نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کو پھر اکٹھا کر کے لائیں گے اور ایک ساتھ جمع کریں گے، پھر ہم آپ کو ذلیل کریں گے، کیونکہ 3-4 بار تو یہ مطلب ذلیل و رسوا ہو کر یہاں سے بھاگ گئے تھے، اب یہ ایک بار پھر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ وقت آخر آ رہا ہے نا، اس حساب سے تو ان کو چاہیے کہ یہ کچھ خیال کریں، لوگوں کا بھی کچھ مطلب سنیں، ان کے حساب سے مطلب دیکھیں۔ یہ اپنے گلے میں جو کہتے ہیں نا بے خود پٹا ڈال رہے ہیں، یہ اپنے گلے میں خود یہ ایک موت کا پٹا ڈال رہے ہیں۔ جب وہ یہاں آ جائیں گے، وہاں یعنی کہ اسرائیل کی آرمی ہوگی، وہاں ان کا ڈیفنس ہوگا، وہاں سے وہ حملہ کریں گے، مطلب سب کچھ اپنے کنٹرول میں کر لیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کہاں کہاں ان کو کوئی بچائے گا؟ کبھی ان کے ہاں بھائی کلب بن رہے ہیں، وہاں انڈین جو ہیں اداکار آ کر ناچ رہے ہیں، وہاں کے گلوکار آ کے گانے گا رہے ہیں۔ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک اسلامک کنٹری ہے، جو کہ ہر اسلامک کنٹری سے ایک مقدس مطلب اس میں 2 شہر ہیں، جہاں کہ ایک ہو گیا اپنا مدینہ منورہ جہاں پہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، اور دوسرا مکہ جہاں پہ قبلہ یعنی کہ کعبہ شریف ہے۔ لوگ جو ہیں زیارتیں کرنے کے لیے وہاں خواب دیکھتے ہیں کہ یا اللہ ہماری سن لے، ہمیں بھی کبھی ان 2 جگہوں کی زیارت کروا دے، میں جیتے جی ان دونوں شہروں کی جو ہے مطلب وہ زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ وہاں کلب بن رہے ہیں، جوئے خانے بن رہے ہیں، شراب خانے بن رہے ہیں، سلمے بن رہے ہیں، مطلب ہر قسم کا جو ان کے فحاشی کا نظام ہے وہ اب سعودیہ میں نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سب دجالی نظام ہے اور دجالی نظام کو نافذ کیا جا رہا ہے اور اسلامی نظام کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ پہلے لڑکیاں سکول نہیں جا سکتی تھیں، اب وہ سکول پڑھ سکتی ہیں۔
پہلے وہ مطلب کوئی گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتی، اب ان کو ڈرائیونگ کرنے کا لائسنس مل گیا اور وہ ڈرائیونگ بھی کر سکتی ہیں۔ مطلب وہاں پہلے بیچ پہ نہیں جا سکتی تھی سمندر پہ نہانے، اب وہاں بھی جا سکتی ہیں، مطلب موج مستی سب کچھ کر سکتی ہیں، کہ جیسے ایک مطلب کسی لبرل کنٹری میں، مطلب کسی مطلب انگریزوں کے ملک میں جا کر کوئی عیش کرتے ہیں نا لوگ سمندروں پہ، آپ تو سمجھ رہے ہوں گے، اس طرح کا وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک اسلامی کنٹری ہیں اور آپ کو دیکھ کر دوسرے مطلب آپ ایک رول ماڈل ہیں، آپ کو دیکھ کر جو دوسرے ہیں وہ چلتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور طریقہ کار ان کا وہ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی بھی تباہی کروائیں گے، ساتھ میں دوسروں کو بھی مروائیں گے۔ کچھ آپ خیال کریں، آپ کا جو ہے نا وہ اب حالات جو ہے نا وہ دھیرے دھیرے خراب ہوتا جا رہا ہے۔ کب تک پیٹرول پہ سب کچھ چلے گا؟ کب تک ڈیزل پہ سب کچھ چلے گا؟ کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب نہ تو کوئی آپ سے ڈیزل خریدے گا، نہ ہی آپ سے کوئی پیٹرول خریدے گا، پھر آپ کا کیا ہوگا؟ اب آپ نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھا دی ہیں، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی ساتھ میں مطلب ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور ملکوں میں مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو اس کی ساری وجہ پیٹرول اور ڈیزل پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ پیٹرول مہنگا ہے تو ہم کیا کریں، اب ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ سونا آپ کے پاس ہے تو سونا اتنا آپ نے مہنگا کر دیا ہوگا کہ ہماری کنٹری میں تو غریب انسان جو ہے وہ لینا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ ہم کبھی اپنی ماں بہن کو سونا یعنی کہ کانٹے یا کوئی ایسا زیور وغیرہ بنوا کے ڈلوائیں گے اور وہ خوش ہو جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے۔ کچھ آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے، آپ کی کنٹری ہے، لیکن ہمارا کوئی مطلب مقصد تو بنتا نہیں، مگر ہم یہ تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ آپ ناچ گانے کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے آپ کے پاس پیسوں کی کون سی کمی ہے؟ اگر آپ اس طرح سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے پیسے کمانے کا۔ جتنا پیسہ آپ ذلیل و رسوا کاموں پہ لگاتے ہیں، عیاشیوں پہ اڑا دیتے ہیں، تو وہ اگر آپ نہ کریں تو آپ کے پاس مطلب دنیا سے سب سے زیادہ پیسہ اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے، لیکن آپ ہیں جو کہ شکر کرتے نہیں، جتنا ہو سکتے آپ مطلب آگے اور آگے ہاتھ مارنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور ہر غلط کام آپ کر گزرتے ہیں صرف یہ پیسے کے لالچ میں۔ اب کوئی اس طرح سے مسلمان کسی کو کر سکتا ہے؟ سلام کر سکتا ہے، ایسے کر سکتا ہے، اس طرح سے ہندو کرتے ہیں۔ اب یار کوئی مطلب ایک مسلمان کا کیا مقصد ہے کہ وہ جا کے کسی بتوں کی پوجا کرے؟ آپ وہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی تھی جو کہ پوری ہو چکی ہے۔ کیا ہو کیا رہا ہے؟ یعنی کہ ہم تو یہی سوچیں کہ ہم یعنی کہ قیامت کی تیاریاں کر لیں، مرنے کی تیاریاں کر لیں۔ آپ کی کچھ سوچنا چاہیے۔ سب جو ہے نا جس نے آپ کے یہ تماشے دیکھے ہیں، سب نے مطلب توبہ کی اور کانوں کو ہاتھ لگایا، چاہے کوئی کتنا برا بھی ہوگا، لیکن آپ نے جو کام کیا وہ جہان سے آپ نے حد ہی مکا دی، آپ نے تو بات ہی ختم کر دی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تھینک یو۔